المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاء يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کتاب انسان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے، جیسا کہ فرمان باری ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن انسان کو توحید کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے اور شرک سے منع فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو نفع اور نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے جیسا کہ اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیز کو خرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی گھاٹا نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تلاوت کرنے والوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اس دھرتی اس زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور قاری قرآن کے لیے شفاعت کرے گا اللہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن آئے گا اور صاحب قرآن کے لیے شفاعت اللہ سے کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھ اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طریقے سے تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا، اور تیری آخری منزل اس جگہ ہوگی جہاں تیری قرات ختم ہوگی۔ میرے بھائیوں، قرآن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔